بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ید اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ دست مبارک علی سے صادر ہو جائے وہ عین مشیت پروردگار ہے۔ اس طرح سے اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی فقط مولا حسین کا چہرہ وجہ اللہ نہیں ہے، فقط ہاتھ ید اللہ نہیں ہے، فقط زبان لسان اللہ نہیں ہے، بلکہ خون وثار اللہ ہے، جسے اللہ نے اپنی طرف نسبت دی ہے۔ یا اللہ السلام علیکم یا ثار اللہ، یعنی لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ سلام اللہ کے خون پر، جبکہ ہم جانتے ہیں اللہ کی کوئی باڈی نہیں، اللہ کا کوئی ظاہری خون نہیں، لیکن وہ خون اتنا پاکیزہ اور مقدس ہے۔ یا آپ آسان الفاظ میں چاہیں تو خون کا ترجمہ خون بہا بھی کر سکتے ہیں، یعنی جس کے خون کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لیا، وہ بنا سار ہے۔ اور اے حسین آپ ان علی کے بیٹے ہیں کہ جن کے خون کا ذمہ بھی اللہ نے اپنے اوپر لیا، سار اللہ۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے جس کا خون اتنا پاکیزہ ہے کہ اللہ اپنی طرف نسبت دے، اب کیوں نہ ہو کہ پھر منظار الحسین بشت الفرات کا منظار اللہ علی عرشہ، جو فرات کے نزدیک قبر حسین کی زیارت کر لے ویسے جیسے عرش پہ خدا کی زیارت کر رہا ہو۔ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، امام معصوم کی حدیث ہے، یعنی اس میں کوئی مبالغہ آ رہا ہی نہیں۔ یعنی اگر اس روئے زمین پر کوئی قریب ترین مقام ممکن ہے کہ جہاں اللہ سے قربت ہو جائے وہ حسین ابن علی کا مقام۔ تو پہلا تو یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس بار پھر سے توفیق عطا کی کہ مہمان حسین ابن علی بنایا۔ جب آپ مجالس میں تشریف لاتے ہیں تو نہ آپ خطیب کے مہمان ہیں، نہ آپ جو منتظمین ہیں ان کی کوششیں مشکور ہیں، وہ یقیناً معجور ہیں، لیکن مہمان تو آپ کسی کے بھی نہیں، کیونکہ آپ کو کوئی خاص دعوت نامہ تو کسی کو نہیں دیا جاتا، ایک عمومی اعلان ہوتا ہے۔ یہاں اس فرش پر آپ مہمان انہی کے ہیں کہ جن کا یہ فرش ہے، اس شکرانے کے طور پر کہ ہم جیسے گناہگاروں کو بھی اس لائق سمجھا گیا کہ فرش عزائے امام حسین علیہ السلام پر ہم آ سکیں اور ہم مہمان حسین ابن علی بن سکیں، یہاں سے وہاں تک کربلا کی توفیق کو حاصل کرنے کے لیے بھی بلندر صلوات بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یقین فرمائیے گا کہ اگر فرض کیجئے کہ ہمارے پاس محرم الحرام کی مجالس کے لیے کوئی ایک بھی حدیث نہ ہوتی، مثال کے طور پر یہ ایک آیت کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، حق امام حسین اسلام کو بیان کرنے کے لیے کافی تھی، ایک آیت۔ فرض کیجئے کہ ہمارے پاس کوئی حدیث نہ ہوتی کہ اب عبداللہ حسین اسلام کے نام پر کتنا خرچ کیا جائے، فرض کیجئے کہ کوئی حدیث نہ ہوتی کہ آنسو بہانے کا یہ ثواب، لیکن جو اجر رسالت ہے وہ حسین ابن علی کی مودت ہے۔ ابھی ظاہر ہے کہ چاند چکن مدار نہیں ہوا، لہٰذا مجلس بھی مختصر ہے آج کی، اور کل سے انشاءاللہ تفصیلی بیان شروع ہو جائے گا، اور بیان بھی اصول دین پر ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ ان سلسلہ مجالس میں ہم از اول توحید سے لے کر شروع کریں اور عدل و نبوت امامت سے گزرتے ہوئے قیامت تک پہنچیں۔ اور بالکل مناسبت ہے اس عنوان کی خود محرم الحرام کے ساتھ، ان مجالس کے ساتھ، اس لیے کہ اصول دین ہے کیا؟ ایک مصرع پڑھوں گا آپ سمجھ جائیں گے، دین است حسین، جی پورا دین ہی حسین ابن علی ہے۔ اچھا یہ بھی کوئی جذباتی جملہ نہیں ہے، اگرچہ کہ مصائب کا یہ فقرہ ہے، لیکن میں اسے اپنے فضائل کے موضوع پر عرض کر رہا ہوں کہ جب اب عبداللہ حسین علیہ السلام کے علمدار ابو الفضل عباس علیہ السلام کا داہنا بازو قلم ہوا، کفِ عباس علیہ السلام کا مقام، وہاں پر یہ شعر لکھا ہوا ہے جو ابو الفضل عباس علیہ السلام نے پڑھا، وَاللَّهِ إِن قَطَعْتُمُ عَنْ يَمِينِي فَإِنِّي أُحَامِي أَبَدًا عَنْ دِينِي عَنْ إِمَامٍ صَادِقٍ يَقِينٍ۔ خدا کی قسم چاہے تم نے میرا داہنا ہاتھ قلم بھی کر دیا تب بھی میں اپنے دین کی نصرت کرتا رہوں گا۔ عباس کا دین کیا ہے؟ عن امام صادق یقین، عباس کا دین حسین ابن علی ہے۔ پورا مل کے صلوات بھیجیں اور نام ابا عبداللہ حسین علیہ السلام پہ محمد و آل محمد پر۔ ان مصروں کے بھی اب زبان پر چکے آ چکے ہیں، اور یہ غالباً اس امام بارگاہ میں کہیں پر لکھے ہوئے بھی ہیں جو میری یادداشت ہے، جو میں نے زیارت کی بھی ہے کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست دردست سے یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، شروع ہوتا ہے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ یعنی اللہ نے
اللہ جانے کیسی کرامت اس میں ظاہر ہوئی. پہلی بات تو یہ کہ یہ ہماری زبان میں نہیں ہے فقرے، اردو میں نہیں ہے، فارسی میں ہے، لیکن تب بھی مجمع میں سے تقریباً سب کے ذہن میں حاضر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شے خلوص سے کی جائے تو زبان کوئی بھی ہو، مسلک کوئی بھی ہو، جی امام حسین اسے زندہ رکھتے ہیں. اچھا مجھے بتائیے گا، خواجہ معین الدین چشتی کا شعر ہے یہ، ان کا کوئی اور شعر یاد ہے آپ کو؟ شاید یاد نہ ہو. اب سوال یہ ہے کہ خواجہ نے اس شعر کے ذریعے سے امام حسین کو پہچانوایا ہے یا اس شعر کے صدقے میں امام حسین نے خواجہ کو پہچانوایا ہے؟ ستارے تو اربوں خربوں ہیں کائنات میں، لیکن وہ ستارے کتنے ہیں؟ ابھی جو آپ مجھ سے زیادہ بہتر پڑھتے رہتے ہوں گے، اس دنیا میں جتنے ریت کے ذرے ہیں نا، ریگستان میں ذرے ڈاٹس، اس سے 1000 ٹائمز ملٹیپلائی اسٹارز ہیں. لیکن ذکر نہیں ہے کسی ستارے کا. لیکن وہ ستارہ کہ جو زہرا سلام اللہ علیہا کے ازدواج کا پیغام بن کر علی بن ابی طالب کے در پر اترا تھا، اس کا ذکر شاعری میں بھی ہے، مجلس میں بھی ہے. فرشتے اللہ چلے آپ کی ذوق سماعت کے لیے میں 2 مصرے کہتا ہوں. یہ امام حسین کا کرم ہوتا ہے. قطرے کو ایسے وہ سمندر سے ملا دیتے ہیں. ایک قطرہ ہے نا خالی، قطرے کو ایسے وہ سمندر آپ کے لیے بھی ہے، آپ فرش عذاب پر، اور پڑھنے والے کے لیے بھی. قطرے کو ایسے وہ سمندر سے ملا دیتے ہیں، اپنے ذاکر کو وہ ممبر پہ بٹھا دیتے ہیں. تو یہ ایک قطرہ ہوتا ہے کہ جو مل جاتا ہے سمندر میں، اس وسعت کے ساتھ کہ جو وسعت وجودی ہے. اب عبداللہ حسین علیہ السلام کا کرم ہے. عرض یہ کہ یکم محرم الحرام کو ایک عمل ہے، اصول دین ہمارا موضوع ہے، اور اسی کے مطابق چونکہ یہ ایک عمل تھا اور کل کے بعد پرسوں کا جو دن ہے اس میں آپ اس عمل کو انجام دے سکتے ہیں، تو میں نے چاہا کہ 5-7 دقیقوں میں اسے بیان کر دیا جائے اور ہمارا موضوع بھی یہیں سے تمہید شروع ہو جائے گی. اس لیے کہ اس میں 9 آیتیں ابھی مجھے پڑھنی ہیں اصول دین کے بارے میں، اور وہ اس عمل سے تعلق رکھتی ہیں. اور یہ عمل ہے ہر اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کا عمل. اور اس عمل کی لطافت یہ ہے کہ نبی مولا اور آقا امام تقی الجواد علیہ السلام اس عمل کو فرماتے تھے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور وہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. 2 رکعت نماز میں سورہ الحمد کے بعد پہلی رکعت میں، اب روایت میں ہے کہ اتنی مرتبہ امام سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھتے تھے جتنے دنوں کا وہ مہینہ ہونے والا ہوتا تھا. نہیں آپ نے غور نہیں کیا؟ یعنی ابھی کسے معلوم ہے آگے کہ یہ مہینہ مثلا جو شروع ہوگا تو یہ 29 کا ہوگا، 30 کا ہوگا. یعنی امام علیہ السلام ایک اس کا رخ یہ ہے کہ علم غیب سے ظاہر جانتے تھے کہ کتنے کا مہینہ ہونے والا، اتنی مرتبہ سورہ قل هو اللہ کو پڑھ لیتے تھے. یعنی یا تو 29 مرتبہ پڑھتے تھے یا 30 مرتبہ پڑھتے تھے. اس کا دوسرا رخ عرض کروں، جتنی مرتبہ امام تقی علیہ السلام پڑھ لیتے تھے اتنا ہی مہینہ ہو جاتا تھا. بھائی یہ کن فیک، مل کے صلوات بھیجیں اور محمد و آل محمد علیہ السلام پہ. تو ہم سے یہ کہا گیا کہ 30 مرتبہ پڑھ لیں احتیاطاً، اس لیے کہ ہم علم ہی رکھتے ہیں کہ 29 کا ہونے والا ہے یا 30 کا ہونے والا ہے. پہلی رکعت میں بہت آسان سا عمل ہے، الحمد کے بعد 30 مرتبہ مثلا قل هو اللہ احد، اور دوسری رکعت میں بھی امام علیہ السلام سورہ الحمد کے بعد اتنی مرتبہ سورہ انا انزلنا کو پڑھتے تھے جتنے کا وہ مہینہ ہونے والا ہوتا تھا. آپ 30 مرتبہ پڑھ لیں سورہ اخلاص اور سورہ قدر 2 رکعتوں میں. اور اس کے بعد صدقہ دیتے تھے اتنا کہ جتنا عام طریقے سے وسعت میں ہو، یعنی جتنا آپ کی استطاعت میں اتنا. اور پھر امام کہتے تھے کہ اس مہینے کی جو پہلی تاریخ کو میں نے عمل کیا ہے اس کے ذریعے سے اللہ سے اس مہینے کی سلامتی کو خرید لیا. تو ویسے تو یہ ہر ماہ ہمیں کیا جانے والا عمل ہے ہو رہا ہے، تو میں نے کہا کہ یہ بات عرض کر دوں کہ آپ یکم محرم الحرام یعنی پرسوں اس عمل کو انجام دے دیں. اور اس عمل کے بعد جب آپ 2 رکعت پڑھ چکے ہیں اور صدقہ آپ نکال کے پہلے سے رکھ دیں، اس میں صدقے کی نیت کر لیں یا کسی تک پہنچا دیں. پھر اس کے بعد 9 آیتوں کو پڑھتے تھے امام علیہ السلام، یا کم سے کم روایت میں کہ 9 آیتوں کو پڑھا جائے. اور وہ 9 آیتیں میں آپ مجھے اگر 2 منٹ دیں تو میں سننے والوں کے لیے بھی ایک ساتھ ایک جگہ پڑھ دوں تاکہ ایک ساتھ مل جائیں انہیں، اور آپ بعد میں دیکھنا چاہیں تو آپ کو بھی ایک ساتھ مل جائیں. یہ 9 آیتیں اور اس میں بڑا پیغام ہے. یہ یہاں سے توحید کا بیان شروع ہو رہا ہے.
سورہ ہود 11واں سورہ 6 آیت. 9 کا عدد بھی آپ جانتے ہیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہے, تو اس سے آپ کو یاد رہے گا کہ 9 آیتیں مل کر اور صلوات بھیجیں. نام ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. پہلی آیت. دوسری آیت سورہ یونس کی آیت نمبر 107. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. یہ دوسری آیت. تیسری آیت سورہ طلاق کی آیت نمبر 7. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. ترجمہ کرتا ہوں ابھی بعد میں, ایک ساتھ پہلے آیتیں پڑھ لوں. سورہ کہف آیت نمبر 39. ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. کچھ آیتوں کی خالی جز ہیں, پوری آیت نہیں ہے جو روایت میں آیا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 173. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. سادہ سا جملہ جو سب کو یاد ہے. سورہ مومن وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ آیت نمبر 44. سورہ انبیاء آیت نمبر 87. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سب کو یاد ہے. سورہ قصص آیت نمبر 24. یہ بھی یاد ہے تقریباً. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اور سورہ انبیاء کے نمبر 89. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یہ 9 آیتیں ہو گئی. یہ آپ کا عمل پورا ہو جائے گا, چند دقیقوں میں پورا ہو جائے گا.